بسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے کئی دوستوں نے آزادی اور مساوات بطور خاص وہ اس بات پر فوکس کیا جاتا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان آج کی دنیا یہ مان چکی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ انسانی وضع قطع ہے، لباس مان لیجئے، اٹھنا بیٹھنا، کاروباری دنیا، ملازمت، ذوق، یہ ساری چیزوں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ہی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں کاندھے سے کاندھے ملا کر کے۔ تو لہٰذا جتنی بھی آزادی مردوں کو دی جاتی ہے عورتوں کو بھی مطلوب ہے، اور مساوات یعنی ہر طرح کی جو برابری مردوں کے ساتھ کی جاتی ہے عورتوں کو بھی اس کے برابر کر دیا جائے۔ یہ خلاصہ ہے اس ڈیبیٹس کا۔ ان دوستوں نے یہ کہا کہ کیا اسلام بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو پھر علماء اسے پروموٹ کیوں نہیں کرتے، اور اگر سپورٹ نہیں کرتا تو دو ٹوک انداز میں اس پر تحریریں یا بیانات کیوں نہیں آتی؟ ہم سب لوگ اس کو لے کر کے اچھا خاصا مذبذب رہتے ہیں کہ آیا اسلام کا پوائنٹس آف ویو کیا ہے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں یہاں پر، آزادی اور مساوات۔ آزادی کا معنی ہے فریڈم، بالکل کہہ لیجیے کسی کو بھی قید و بند سے آپ آزاد رکھیں، ایک پرند کو بھی پنجرے سے کھول دیجیے تو آزاد کہلائے گا۔ ایک انسان کو کسی قانون کسی رول کا پابند نہ رہنے دیں، آپ جیسے چاہے رہے، جیسے چاہے مرضی اس کی، کھائے پیے پہنے اوڑھے اٹھے بیٹھے کچھ بھی کرے، وہ کسی قسم کی اس کے اوپر نہ تو سماجی دباؤ ہونی چاہیے، نہ قانونی ادارے کی کوئی اس کے اوپر پکڑ یا گرفت ہونی چاہیے، اور نہ پھر کسی طریقے سے اس کے اوپر گھر یا خاندان کا کوئی دباؤ ہونا چاہیے۔ ہر طرح سے آپ اس کو آزاد مان لیجیے، تب یہ آزادی کہلاتی ہے۔ حالانکہ اس میں جا کے لوگ فلٹر لگاتے ہیں، لیکن اصل آزادی اس کو مساوات کہتے ہیں، برابری کو۔ برابری سے مراد یہ ہے کہ ایک مرد مان لیجیے کھاتا پیتا ہے کھل کر کے، عورتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے بالکل ایسے کھائے پیے، یہ اس معنی کر بولا کرتے ہیں۔ وہ جس طرح سے فیشن کرے، بےہودگی کرے، ان کو بھی پوری اجازت ہونی چاہیے، اس پہ کسی قسم کا سماجی یا خاندانی معاشرتی یا دینی کوئی جبر یا کوئی گرفت کیوں؟ حالانکہ یہ مساوات نہیں ہے۔ مساوات کا اصل مطلب یہ برابری میں یہ کہ عورت اگر کوئی کام انجام دے رہی تو مرد بھی اس کام کو انجام دے، اور مرد اگر اس کام کو انجام دیتا ہے، چاہے بوجھ اٹھائے، کسی ذمہ داری کو لے، اپنے آپ کو مضبوطی سے کوئی کام، پھرتی سے کسی کام کو کر دے، رات میں جہاں تہاں نکل جائے، کام کر کے آ جائے، ایسے عورتوں کو بھی سب کچھ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ یہ اصل مساوات ہے۔ تو آزادی اور مساوات اس معنی میں لیتے ہیں، لیکن پھر اس کو یہ اپنے انداز سے محدود کر دیتے، اور پھر یہ ایک فلسفہ دیتے ہیں کہ تمہاری آزادی وہیں تک ہے جہاں سے کسی کی ناک نہ شروع ہوتی ہو۔ یعنی ایک کہا نا کہ لکڑی گھما رہے ہم تو اتنی دور تک گھمائیے کہ سامنے والا کوئی تو اس کی ناک پر نہ لگے۔ آزادی بھی اسی کا نام ہے، آپ کو جیسے رہنا رہو، لیکن آپ کے رہنے سہنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہو۔ ایک فلٹر لگانا شروع کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ ساتھ پھر سرکار کو لے آتے ہیں، قانون کو لاتے ہیں، آئین کو لاتے ہیں۔ کسی جگہ آپ کے جابز ہیں یا کہیں ملازمت ہے تو وہاں کے باس اور وہاں کی انتظامیہ کا وہ ساری چیزیں سامنے میں رکھتے ہیں، قاعدے اور ضابطے، اور فلٹر پہ فلٹر لگاتے ہوئے سب سے زیادہ قید یہی کرتے ہیں، انسان کے نیچر تک کو ختم کر دیتے ہیں یہ مغرب والے۔ تو لفظ کچھ اور بولتے ہیں، عمل کچھ اور ہوتا ہے، ان کا ایکشن کچھ اور ہے اور نریشن کچھ اور ہے۔ مساوات کے معاملے میں یہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں برابر، کس لحاظ سے برابر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی سوشلی ان کو برابر مانا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے بایولوجیکلی برابر مان لیجیے، آپ وہ کر نہیں پائیں گے، آپ نہ کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پھر جنس کا تبادلہ، یعنی سیکس ٹرانزیکشن کے اوپر ان لوگوں نے جو قانون بنایا اس کو پروموٹ کیا کہ جب جو چاہے عورت سے مرد بن جائے، مرد سے عورت بن جائے، جس کی جیسی خواہش وہ کر سکتا ہے آرام سے، یہ لے آئے سامنے میں۔ لیکن بایولوجیکل جو فرق ہے وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ بچے کو پیدا عورت کرے گی، مرد اس کو پالیں گے پوسیں گے۔ مرد کے اسپرم کے اندر باضابطہ جو ہے اتنی چیزیں ہوں گی، عورت کے ایگز میں یہ چیزیں ہوں گی، اور دونوں مل کے زائگوٹس بنے گا، تب جا کے بچے کا وجود سامنے میں آئے گا، یہ بھی مانتے ہیں۔ تو وہاں بھی جا کر کے مساوات بولتے ہوتے ہیں، لیکن کہیں پہ اس کی برابری کر نہیں پاتے ہیں، یہ فلٹر پہ فلٹر لگا کر کے اس کو ہی محدود کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ لفظوں کا یہ گورکھ دھندا کب تک؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ اب آتا ہوں میں اسلامی پوائنٹ پہ۔ اسلام آزادی اور مساوات کی جگہ پہ عدل و انصاف کا لفظ برتتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر آپ جب پڑھیں گے تو کہیں پہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ کا لفظ ہے، تو کہیں پہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے، وہاں سے آپ شروع کیجئے تو اتنے پارے تک کب جا سکتے ہیں؟ سورہ انفطار کے اندر فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، وہاں تک یہ لفظ ملے گا آپ کو، یعنی درجنوں بھر آیات کے اندر عدل کا تذکرہ آیا ہے۔ غور یہ کرنا کہ عدل قرآن کیوں کہہ رہا ہے، یہ چیز ہم کو اور آپ کو دیکھنی چاہیے۔ قرآن کریم جو عدل کا لفظ استعمال کرتا ہے یہ عربی کا لفظ ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی زبان عربی ہے۔ اس میں جب جا کر کے آپ اس کے معنی کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو ضرورت ہو وہ چیز اسے مہیا کرنا، اور جو وہ کر سکتا ہے بائی نیچر اس کے اوپر اس کی ذمہ داری دینا، یہ ہے عدل۔ اس کو بہت اچھے انداز سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک امیج ہے، یہ اگر اسکرین پہ چل جائے تو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ عدل کسے کہتے ہیں، مساوات کسے کہتے ہیں۔ کسی کو ضرورت کے مطابق دینا،
اور جو اگر کچھ کر سکتا ہے تو صلاحیت اور اس ٹیلنٹ کے مطابق اس کے اوپر اس کی ذمہ داری رکھنا، دونوں میں کیا فرق دکھائی دے گا یہ ہو، اور آگے جو مغرب مساوات بولا کرتا ہے وہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو امیج کے ذریعے سے۔ اور جہاں تک سوال ہے قرآن کریم نے جو عدل کی جو ڈیفینیشن کی ہے اور علماء کرام نے، محققین نے، تو ایسا کیوں کیا ہے وہ میں بتا دوں کہ بالکل نیچرل ہے یہ۔ ہم اور آپ مان لیجیے اپنے گھر میں بھی ایسا کرتے ہیں، ادارے کے اندر بھی ایسا کرتے ہیں، انفرادی سے لے کر کے معاشرتی زندگی کے اندر یہی کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھ لیجیے، آپ گھر میں چاول بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ 1 کلو کے اندر نمک کتنا پڑنا چاہیے آپ اتنا ہی ڈالیں گے ضرورت کے مطابق، اور چاول کے ساتھ آپ کتنا کھاتے ہیں، چاول کی کتنی گنجائش ہے، اس کے لحاظ سے اس کی کتنی ذمہ داری آنی چاہیے، اس کے ساتھ آپ سمجھ لیں تو بہت اچھے انداز سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ کہ بھائی چلو 1 کلو اگر چاول ہے تو 1 کلو نمک بھی ڈالیں گے، 1 کلو مرچ بھی، اور دھنیا بھی، اور پیاز بھی، لہسن بھی، ادرک بھی، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ لو یہ بریانی تیار ہوگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کوئی بنا کے اگر کھاتا ہو تو ہمیں بتا دیکھیں کتنے بڑے باذوق ہیں وہ، اور کتنے مساوات کے چیمپئن اور نمبردار ہیں۔ خود آپ کپڑے کو دیکھ لیجئے، میں یہ کرتا پہن رکھا ہوں تو اس میں بٹن کی جتنی گنجائش ہوگی حسب ضرورت بقدر ضرورت اتنی رکھی گئی ہے، لیکن آستین کے لیے اور پورے کے پورے دامن تک گرنے کے لیے جتنے کپڑے چاہیے اور بدن کو چھپانے کی جو ذمہ داری اس کی ہو سکتی تو اس لحاظ سے اتنے کپڑے رکھے گئے ہیں۔ آپ گھر میں ایسا کرتے ہیں نا، میں نے چاول کی مثال دی، بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک بچہ آپ کا 10 سال کا تو اس کی سائز کے لحاظ سے، اس کی حجم کے لحاظ سے آپ کپڑے لا کے دیتے ہیں۔ کوئی 2 سال کا ہے تو آپ اس کے لحاظ سے اس کو لا کے دیتے ہیں۔ وہاں ایسا تو نہیں کرتے کہ نہیں چلو مساوات کرتے ہیں ہم، جیسے 10 سال والے کا کپڑا آ رہا ہے ویسے ہی بڑا کپڑا چھوٹے کو دیں گے، یا چھوٹے کا جو تنگ کپڑا بنتا ہے بڑے کے مقابلے میں وہی بڑے کو دیں گے۔ ایسا کبھی نہیں کرتے آپ۔ ادارے کے اندر چلے جائیں آپ تو ایسا نہیں کہ جو بچہ 14-15 سال کا ہے اس کو تو فرسٹ کلاس میں رکھے، کیوں؟ اس لیے کہ جو 3 سال کا بچہ فرسٹ کلاس میں ہے سب مساوات میں آ جاؤ بھائی، برابری کرتے ہیں، نہیں۔ وہ 3 سال کا بچہ وہ 1 کلاس میں رہے گا، جو 14-15 سال کا بچہ ہے وہ 8ویں 9ویں 10ویں میں ہوگا۔ وہ ادارے کے اندر ہم آپ ایسا کرتے ہیں۔ خود جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں چل رہی ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں یہی ہوتا ہے نا، جو باس ہوتا ہے، جو مینیجر ہوتا ہے، اس کی کچھ اور تنخواہ ہوتی ہے، اس کی سیلری کچھ اور ہوتی ہے، اور جو بیچارے ورکرز ہوتے ہیں یا فورمین ہوتے ہیں ان کی تنخواہ کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں پہ مساوات کہاں چلا جاتا ہے آپ کا؟ مساوات کیجئے نا، تو کہیں گے نہیں، جس کی جیسی ڈیوٹی ہے، جیسی ذمہ داری ہے، اس لحاظ سے ہم اس کو پورا دیتے ہیں، اور جس کی جو یہاں پر ضرورت ہو سکتی ہے اس لحاظ سے ہم نے اس کو ہائر کر رکھا ہے۔ تو پھر آپ گھوم کر وہیں آ جائیں گے جو قرآن نے آپ کو کہا نیچرل طریقے سے، جس کی جتنی ضرورت ہے وہ پوری کی جائے، اور جس کے اندر جتنی قابلیت اور صلاحیت ہے اس لحاظ سے اس پہ ذمہ داری دی جائے۔ تو الگ الگ سینیریو میں جا کے دیکھیں گے آپ کو ہر جگہ پہ وہی دکھایا جائے گا جو قرآن کریم نے کہا، جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اسلام ہول لائف، انٹائر لائف، پوری زندگی، پورے خاندان، پورے معاشرے، پوری دنیا کے مطابق کلیہ اور ضابطہ بیان کرتا ہے، نیچر کے پروسیس، جو کہیں آپ کو ادھر ادھر ہونا نہ پڑے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ جہاں تک اپنی چلتے ہیں تو وہاں پہ چلتے ہیں نیچر کے ساتھ، اور جہاں پہ منمانی کرنا ہو، ابلیس نے بہکا دیا ہو، شیطان نے بہکا دیا ہو، یا شیطانی چیلے نے کچھ اور کر رکھا ہو، وہاں پہ پھر ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اس کے لحاظ سے چلنے لگتے ہیں، اور وہاں پہ پھر وہ نیچر کے خلاف ہی اب جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات میں یہ کہہ دوں آپ کو، اسی کے ساتھ ساتھ کہ یہ لوگ اب تک عورت اور مرد کی مساوات پہ صرف کپڑے تک لا سکے ہیں، اس کے کپڑے مردوں کے کپڑے جیسے کر دیے گئے، جینس ہے یہ وہ، بال وغیرہ کٹوا کر کے اس کو مردوں کے جیسے کر دیا گیا، پھر اس کے بعد یہ سواری کرو، وہ سواری کرو، جمناسٹک کرو، اسپورٹ میں جاؤ، کھیل میں جاؤ، وہ سب کچھ کرا کے کہا کہ دیکھو ہم نے عورتوں کو مردوں کے برابر کر دیا۔ ارے بھائی، آپ واقعی اگر برابر کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کیجیے، مردوں سے کہیے بچے جنے، بچوں کو فیڈ کرائے، دودھ پلائے، اور عورتوں سے کیجیے کہ بھائی تو بات سے بچے نہیں جنو گے، وہ سسٹم ہی ختم کر دو آپ، نہ وہ دودھ پلا سکے، نہ رحم مادر رہے، نہ حیض آئے۔ کر سکتے ہو آپ ایسا؟ تو کہہ دو گے نہیں بایولوجی کے لیے ایسا ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، وی کانٹ ڈو اٹ۔ جب تم یہاں پہ بھی کانٹ ڈو اٹ کرتے ہو تو آگے پھر کہیں اور جا کر کے اتنی نہیں سمجھ آتی تمہاری کہ جتنی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے کام کرے۔ اللہ نے ہمیں اشارہ کر دیا کہ یہ چیزیں الگ ہے، وہ الگ ہے، اب ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرو، جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے وہ ذمہ داری دو۔ مردوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرو، وہ صلاحیت کے لحاظ سے جو کچھ کر سکتا ہے وہ ذمہ داری اس کو دو۔ چنانچہ اسلام نے کہہ دیا کہ مرد خانہ امورداری سے باہر کی دنیا میں کشف معاش کے لیے جائے گا، وہاں سے کما کے لائے گا، گھر چلائے گا۔ عورتوں سے کہا گا تم گھر کے اندر کی ذمہ داری دیکھو گے، بچوں کی پرورش ہے، تربیت ہے، پرداخت ہے، یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کا کھان پان، رہن سہن، صنف نازک ہے تو اس حوالے سے اس کی مزاج کے اندر کیا اثرات پڑتے ہیں، اس لحاظ سے اس کے اوپر دیگر احکام، قوانین، عبادت کے ہو، معاشرت کے ہو، ساری چیزوں کا اسلام نے باضابطہ الگ پیکج کر دیا، جو بہت حد تک مردوں سے الگ ہے، اور مردوں کا اس سے الگ کر دیا۔ باقی عبادت دونوں کر سکتی ہے، دونوں اللہ کے مخلوق ہے، جنت کے حقدار دونوں بن سکتے ہیں، معاشرے میں افضل اور اشرف دونوں کہلا سکتے ہیں، تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ دونوں مؤسس ہو سکتے ہیں، اس میں کہیں پہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے بھید بھاؤ نہیں ہے۔
اس سلسلے میں پورے طور سے ان کو اسلام نے آزاد رکھا ہے. باقی عدل کا تقاضا یہ کہ جس کی جو ذمہ داری ہو اس کو پورا کرایا جائے. اور آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دوں آپ اپنی بات کہ ابھی جو امریکہ کے اندر ٹرمپ کی جیت ہوئی ہے اور کملا ہیرس کی جو ہار ہوئی ہے، اس کے پیچھے لوگ بتاتے کہ ایلون مسک کا ہاتھ ہے. کیوں؟ ایلون مسک نے بھی اپنا بچہ کھویا ہے. کملا ہیرس کیا تھی؟ وہ اس شیطانی ایجنٹ کے چکر میں تھی جو یہ کہتے تھے کہ بھائی جنسی تبادلہ جسے کہا گیا ہے، سیکس ٹرانزیکشن کے بارے میں، ٹرانسجینڈر جس کو ایک مخلوق الگ سے بنا کی کوشش کر رہے ہیں کہ عورت چاہے تو جب مرد بن جائے، مرد جب چاہے عورت بن جائے، اس سلسلے میں وہ اس کی طرفدار تھی. یہاں تک کہ جو بائیڈن جو ہارا ہے اس نے قانون یہاں تک کہ پاس کر لیا تھا کہ بھائی اسکول میں اگر ایک نادان نابالغ بچہ کہہ لیجیے اس کو خواہش آ جاتی ہے کہ میں لڑکی سے لڑکا بنوں، یا کسی لڑکے کو آیا کہ میں لڑکی بنوں، تو اس کو بس وہیں سے لے لو اور جو اس کی خواہش ہے پوری کر دو. ماں باپ اگر اس کو روک لگائے گا تو اس کے اوپر باضابطہ چارج شیٹ کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، قانونی اس کے اوپر گرفت ہو سکتی ہے. یہ اس طرح کے قانون بنا چکے تھے یہ لوگ. اور ایلون مسک کے بارے میں آتا ہے کہ بیچارہ اپنا بیٹا کھو چکا ہے. ہارمونل ڈس بیلنس کا باضابطہ ڈس بیلنسنگ کوئی انجیکشن تھا ایسا جو انجیکٹ کیا گیا اور بچہ چلا گیا. تو اس کے بعد سمجھ میں آئے کہ کتنا نیچر کے خلاف یہ لوگ جا رہے ہیں، قدرت کے خلاف جا رہے ہیں، کس طریقے سے انسانیت کے لیے تباہی کا سامان برپا کیے ہوئے لوگ قانون کی آڑ میں آ کر. چنانچہ اس نے ٹرمپ کو لایا، ٹرمپ سے کہا کہ ساری چیزوں کو تم ختم کراؤ گے، اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑے گا کریں گے ہم. اور ہر وسائل کو اس نے، ہر ممکنہ طاقت کو اس نے جھونک دیا اس کو جیت دلانے میں. لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی جیت گویا کہ مسک کی جیت بن گئی تھی، ٹرمپ کی جیت، اور ٹرمپ کی ہار گویا کہ مسک کی ہار بن چکی تھی. اس طریقے سے یہ لوگ آگے آئے اور کہا کہ نہیں، یہ ساری شیطانی جال کو توڑا جائے گا، یہ ٹرانسجنڈر کی جو بات آتی ہے اس کو ختم کیا جائے گا، اور جتنے بھی نیچر کے خلاف یہ لوگ بات کرتے ہیں، اس میں ابارشن کا مسئلہ تھا، اسقاط حمل کا، انہوں نے کہا کہ اس پہ پابندی لگائیں گے. پورنوگرافی جو انسان کو کھوکھلا کرتا چلا جائے، خاص طور پر نوجوان نسلوں کو، ہم اس پہ پابندی لگائیں گے. اور بھی نوجوان کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے کہا، اور اس کے بارے میں لوگوں نے مذاق اڑا کے قدیم دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں ہم کو. اس جدید دنیا میں جہاں پہ تم آزادی اور مساوات کا نعرہ لگاتے اور اپنے آپ کو برباد کر دے ہو، اپنے نسلوں سے تم محروم ہو رہے ہو، یہ کون سی آزادی ہے، مساوات؟ اس لیے جہاں تم انفرادی اور اجتماعی طور سے نیچر کے مطابق چلتے ہو، وہ قرآنی مطابق ہی چلتے ہو. باقی جہاں جہاں پہ تم سرکار کے آڑ میں، معاشرے کی آڑ میں، فلاں الٹے سیدھے شیطانی اور ابلیسی فلسفے کی آڑ میں بہکنا شروع کر دیتے ہو، وہاں پہ غلط چلے جاتے ہو. وہاں پہ بہکنے کا نہیں ہے، اسلام کے دامن میں آؤ، اور اسلام نے جو عدل کا تصور پیش کیا ہے، ایک انسان کی کیا صلاحیت، اس کے مطابق ذمہ داری دی جائے، اور اس کے اندر کیا ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو وہ چیز فراہم کی جائے. یہ اصل عدل ہے، اس کا اسلام حامی ہے اور اسی کا حامی رہے گا وہ. اور اس چیز کو صحیح طریقے سے ہمیں پیش کرنے اور پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. تب جا کر کے آزادی و مساوات کا جو کھوکھلا پن ہے وہ واضح ہو پائے گا، اور اسلام نے جو معادلانہ نظام، انصاف پر مبنی سماج دنیا کو دیا ہے، وہ نکھر کر سامنے میں آئے گا. شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ لوگ ان باتوں کو عام کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. ان کے جو میسج ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے پوری طور سے دیکھنے کے بعد سمجھا کریں اور اس پہ پھر ڈسکس کیا کریں. کمنٹس بیکس میں بھی اپنی باتوں کو رکھ دیا کریں تاکہ ہم اگلی نشست پر پھر دیکھ سکیں. جزاکم اللہ خیر، شکرا جزیلا.